اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عنوان ہم یہ لگا رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ہم کیسا خریدیں اور اس کی صفات اور خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، اور کون سی صفات ایسی ہیں کہ جس کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس میں عمر کے اعتبار سے جو شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے کہ بکر اور بکری کے 2 سال مکمل ہوں۔ گائے وغیرہ کی اگر کر رہے ہیں تو اس کی بھی 2 سال مکمل ہونا شرط ہے، جبکہ اونٹ اور اونٹنی میں 5 سال مکمل ہونا شرط ہے، اور بیڑ میں اور دمبے میں جو ہے وہ 7 مہینے شرط ہیں۔ یہ چیزیں واجبات میں ہیں۔ اس کے علاوہ کون سی شرائط ایسی ہیں کہ جس کا پایا جانا ضروری ہے، تو سید سیستانی دامت ظل العالی اور اکثر فقہا کے مطابق جو مستحب قربانی ہم کرتے ہیں حج کے موقع پہ نہیں، ہم یہاں پہ اپنے پاکستان میں، ہندوستان میں، عراق میں، نجف میں، ایران میں، کہیں پر بھی ہم اگر قربانی مستحب کر رہے ہیں تو اس کے اندر باقی شرائط اور اوصاف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر ایک جانور ایسا ہے کہ جو عیب ہے جس کے اندر، یعنی اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا وہ خصی ہے، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی قربانی ہو سکتی ہے مطلب کیا کہ آپ کو قربانی کا اجر مل جائے گا، قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے، زیادہ فضیلت یہ ہے کہ آپ ایک ایسا جانور خریدیں کہ جو ان عیوب سے پاک ہو، کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، جو خصی نہ ہو، جس کا کان کٹا ہوا نہ ہو۔ اچھا، مستحب قربانی جو ہے وہ ان عیب والے جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں جو ہے وہ احادیث بھی لکھی گئی ہیں، ہمارے پاس بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں جو ہے وہ واضح احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جس میں یہ بیان کرتے تھے کہ اضحیہ یعنی مستحب قربانی، کہ جس میں اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آ کے راوی نے پوچھا کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فہو یجزی، ایسی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مقطوع القرن، مکسور القرن، اس طرح کی بہت زیادہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ سینگ ٹوٹے ہوئے جانور ہیں ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو خصی جانور ہیں ان کی مستحب قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ان صفات کا، ان خصوصیات کا جانور کے اندر پایا جانا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب اور افضل ہے، بہتر ہے کہ ان صفات کی رعایت کی جائے اور ایسا جانور خریدا جائے کہ جو سلامت ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ دوسری جو صفت ہے کہ جو اس جانور کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ جانور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پالا ہو، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، پالتو جانور کہتے ہیں، کہ جو گھر میں آپ نے پالا ہوا ہے اس کی قربانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ ایسے جانور کی قربانی کریں کہ جس کو آپ نے خود پالا ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں کہ جس جانور کو انسان نے خود پالا ہو، اگرچہ اس کی قربانی نہ کرے لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ سے اپنے پالے ہوئے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ یعنی مجھے نہیں پتا کہ باقی فقہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں کیا ہے، لیکن ہماری فقہ میں ایسا ہے کہ جس جانور کو آپ نے گھر میں خود پالا ہے اس کی گردن پہ خود اپنے ہاتھ سے چھری چلانا یا کسی اور کے حوالے کر دینا اور اپنی طرف سے قربانی کرنا کہ وہ ذبح کرے، یہ دونوں کام کیا مکروہ ہیں۔ یعنی میں ایک دفعہ پھر واضح انداز میں بیان کروں کہ جو گھر میں جانور پالا ہوا ہے اس سے قربان کر دینا، قربانی کے طور پہ پیش کرنا، یعنی اس کی قربانی کرنا یہ الگ مکروہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خود اس جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ کہ الگ مکروہ ہے۔ یعنی 2 قسم کے مکروہ ہیں یہاں پہ۔ تو چونکہ عام طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود ذبح نہیں کرتے، وہ قصائی کو بلواتے ہیں اور وہ قصائی انہیں ذبح کر کے دیتا ہے، تو یہ پھر ایک مکروہ ہوگا۔ یعنی اگر جانور گھر میں پالا ہوا ہے اور اس کی آپ قربانی کر رہے ہیں، اگرچہ آپ خود ذبح نہیں کر رہے، تو پھر بھی یہ کیا مکروہ ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ کچھ روایات اہل بیت علیہ السلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہاں پہ محمد ابن فضیل ہے اور وہ آیا امام علیہ السلام کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک موٹا دمبا تھا جسے میں نے پالا ہوا تھا، اور میں نے جب عید کا موقع آیا اور میں نے چاہا کہ اسے قربان کروں، تو جب میں نے اس جمبے کو لٹایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ نظر الیہ فرحمتہ، کہ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، تو مجھے اس کے اوپر بڑا رحم آ گیا اور میرا دل کیا نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں نے کہا کہ قربانی کرنی ہے تو میں نے اسے ذبح کر دیا۔ اب امام علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنا تو امام نے اسے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں فقال لی ما کنت احب لک ان تفعل، کہ میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم یہ کام کرو، لا تربین شیئا من ھذا ثم تذبحہ،
کہ تم ان جانوروں کو خود جو ہے وہ پالتے ہو، پھر جو ہے وہ اسے تم سے خود ذبح کر دیتے ہو، تو میں جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اہل بیت نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے دیگر احادیث بھی موجود ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لا یضحى بشیء من الرواجن۔ رواجن ایک تعبیر ہے کہ جو پالتو جانور ہوتے ہیں جنہیں آپ گھروں میں پال کے رکھتے ہیں، خود جنہیں آپ کھلاتے ہیں، خود جنہیں آپ بڑا کرتے ہیں، ان چیزوں کی قربانی پیش نہ کی جائے، اسے قربانی کے طور پہ پیش نہ کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی رضی اللہ عنہ نے پورا باب باندھا ہے کہ جس باب کا نام یہ رکھا ہے کہ باب انہ یکرہ ان یذبح بیدہ ما رباہ، کہ یہ چیز مکروہ ہے کہ انسان نے جس چیز کو اپنے ہاتھ سے پالا ہو، جس جانور کو اپنے ہاتھ سے پالا ہو، انسان جو ہے وہ اسے خود ذبح کرے، اور روایات میں ہے کہ خود اس کی قربانی کے طور پہ پیش کرتے، تو یہ دونوں کام کے ہیں مکروہ ہیں۔ تو لہٰذا یعنی ہم خلاصہ پیش کریں آپ کے سامنے کہ جانور کی جو عمر ہے، عمر سے ہٹ کے جو باقی صفات ہیں اس میں مستحبات اور مکروہات ہیں لیکن واجبات نہیں ہیں۔ تو مستحب اس میں سے کیا ہے کہ جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، یہ مستحب ہے، لیکن اگر عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مکروہ کیا ہے کہ جو جانور خود پالا ہوا ہے اس کی قربانی کرنا، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر انسان قربانی کر دے تو یہ ہو جائے گی قربانی، ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ کام مکروہ ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ نہیں ملے گا، اس کا ثواب تھوڑا ہوگا۔